آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں تو نرمی کا پہلو غالب رکھیں، نرمی کا پہلو غالب رکھیں۔ الدین یسر، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجنے لگے تبلیغ کرنے کے لیے، آپ نے معاذ بن جبل کو دو باتیں کہی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یسرا ولا تعسرا، اے معاذ لوگوں کو آسانی والی باتیں پہلے بتانا، مشکل باتیں پہلے نہ بتانا۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں پہلے سنانا، نفرتیں پہلے نہ بتانا۔ ہم اگر لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہوگا۔ لوگوں کو اچھائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اور کچھ کھلا پلا کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو پہلی دعوت دی تھی خاندان والوں کو، آپ نے ان کی دعوت کی تھی اور اس دعوت میں بدمزگی ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول اپنا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکے تھے۔ یہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اس واقعے میں رسول کریم نے یہ نہیں فرمایا نہیں رکو ایک منٹ ذرا میری بات سن کے جانا، اس لیے کہ جہاں پہ انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے، اس کا آغاز ہی برا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنی دعوت وہاں پہ سٹاپ کر دی، آپ نے اپنا میسج نہیں پہنچایا ان کو۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ بنو ہاشم کے سارے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو کہہ کے آؤ کہ آج پھر تمہارا کھانا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، مہمان نوازی کی، دعوت کی۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے کبھی ایک کپ چائے کا بھی پلایا ہے؟ کبھی ایک بوتل پلائی ہو، ایک برگر کھلایا ہو کہ یہ مجھ سے متاثر ہو کہ میری باتوں کو مان لے گا؟ ویسے تو ہزاروں روپے ہم اجاڑ دیتے ہیں۔ تو آپ اگر، اور یہ یاد رکھیے، یہ ہمارا وہ بینک ایسٹ ہوتا ہے، سرمایہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جس آدمی کو آپ اچھائی پہ لگا دیتے ہیں، من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، رسول مہربان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جس کو اچھائی کے راستے پہ لگا دیتا ہے، وہ اچھائی کے راستے والا شخص جب تک نیکی کے کام کرتا رہے گا، جس نے اس کو اس کام پہ لگایا اس کو اللہ پورا پورا اجر دیتے رہیں گے۔ تو آپ نے کسی کی کوئی ایک بری بات اس سے دور کر دی، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو سود سے آپ نے دور کر دیا، گالم گلوچ سے دور کر دیا، جب تک وہ آدمی اس نیکی پہ رہے گا جس نے اس کو موٹیویٹ کیا تھا، جس نے اس کو اس راستے پہ لگایا تھا، اللہ اس کو پورا پورا اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو چیز تھی نا، اخلاق جو ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، ہم کہتے ہیں جی لوگ ہماری بات نہیں مانتے، لوگ ان کی بات مانیں گے جو ہم سے زیادہ ان کو ویلکم کریں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے۔ ہم مسئلہ بتاتے بتاتے تو ہم لوگوں کا گریباں پکڑ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا ویسا پوچھ لے، ہم کہتے ہیں چلو مسیتو باہر نکل جاؤ، اور تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اور اللہ کے رسول سے ایک صحابی باہر سے آئے، اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا جناب نبی کریم مجھے بڑا ضروری کام ہے، ذرا ایک منٹ پہلے میرا مسئلہ دسو، ایک منٹ میری بات پہلے بتا دے، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جمعے سے بڑھ کے کیا ضروری کام ہے؟ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آپ نے خطبہ روکا، آپ نے ان کی بات کا جواب دیا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ اور ہم مسجدوں کے باہر ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ صرف فلاں مسلک کے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے۔ ان باتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہم تمام کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا تھا نا فرعون کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں دشمن خدا فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے لہجوں میں نرمی لانا ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 ہمیں اصول دیے ہیں۔ کسی کو بھی اگر آپ اچھائی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 اصول دیے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ،
وجادلہم باللتی ہی احسن. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف، رب کی طرف بلانے کے لیے حکمت کے ساتھ بلائیں. حکمت کیا ہے؟ کون سی بات کس موقع پہ کس آدمی سے کتنی کرنی ہے، یہ حکمت ہے. آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں. حکمت کیا ہے؟ کون سی بات؟ میں نے کئی بار عرض کیا، ہر اچھی بات ہر بندے سے کرنے والی نہیں ہوتی. اب آپ ایک حدیث نکالیں اور آپ یہ کہیں جی یہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ سب کے سامنے بیان کر دیں. بے شمار حدیثیں ہیں جو ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بیان نہیں کر سکتے. وہ اہل علم کے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. عام آدمی شاید سمجھ کے وہ میرے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا دے. جیسا کہ اللہ کے نبی کی والدہ کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں، حضرت ابو طالب کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں، اور وہ میں نے نہیں بنائی، وہ 1200 سال پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہے. مگر عوام الناس جو ہے وہ ایک عقیدت و محبت میں ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمت یہ بہت ضروری ہے. آپ کس سے بات کر رہے ہیں اس کے لیول پہ آ کے بات کرنا ہوگی. ایک پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ایک ایم فل جس نے کیا ہوا ہے، اور ایک جو بالکل ہی نہیں پڑھا ہوا، آپ دونوں سے گفتگو میں فرق تو کریں گے. یہی حکمت ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی موعظۃ الحسنہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے نصیحت کرنی ہے. سامعین مکرم، جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، جو دائی ہوتے ہیں، جو اچھائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ کسی بات کا غم و غصہ نہیں کرتے. اچھا میں نے تو اس کو دعوت دی جی، میری بات اس نے مانی نہیں. میں نے پہلے عرض کیا سٹارٹ میں کہ منوانا ہم پہ فرض نہیں کیا گیا، ہمارے ذمہ کیا رکھا گیا؟ دعوت دینی ہے بس. کوئی مانے نہ مانے سمجھائے دیتے ہیں. یہ تو پیغمبروں کے ذمہ نہیں تھا کہ زبردستی تم نے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان سے بات منوائیں، بس آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر کبھی مجادلہ کی ضرورت آ جائے، بحث مباحثے کی، تو وہ بھی انتہائی احسن انداز میں کرنی ہے. مگر آج ہم دعوت پتہ ہے کس انداز میں دے رہے ہیں؟ نہ حکمت نظر آتی ہے، نہ اچھے انداز میں وعظ و نصیحت نظر آتا ہے. چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو کسی کو نیچے گرا رہے ہیں، کسی اپنے مسلک کو حق سچ ثابت کر رہے ہیں، اور بس لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بس جنت میں یہی مسلمانوں کا طبقہ جائے گا، باقی تو سارے دوزخ کے کیڑے ہیں. ہماری ہر بات کا جو آغاز ہے وہ خطیبانہ انداز سے ہوتا ہے. وہ ہم نے اپنی داغ پہلے بٹھانی ہوتی ہے لوگوں پہ کہ لوگ کہیں یار واہ واہ اس بندے نے کیا تقریر کر دی ہے. اور واعظ و نصیحت میں تقریر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کتنا اچھا مبلغ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے، ہر ایک آدمی، اور ہر ایک شخص سے قیامت کے روز اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا گھر کا سربراہ اس سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کے زیر تحت ماتحت آتے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ خود بدلنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد گھر والوں کو اچھائی کی باتیں بتائیں. گھر میں سر عام برے کام ہوتے رہیں، بچے الٹے ہاتھ سے کھا پی رہے ہیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں، تو ہم نے تو یہ پیغام دنیا تک پہنچانا تھا، اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.